کسی شہر میں ایک رئیس آدمی تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا، دولت، عزت، زمین، جائیداد، دنیا کی ہر نعمت سے اس شخص کو اللہ نے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ امیر شخص پرہیزگار اور خدا کے خوف سے ڈرتا تھا، خدا کے پکڑ سے ڈرتا تھا، حساب کتاب سے ڈرتا تھا۔ اسی لیے اپنے دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا۔ اس شخص کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ اس شخص کا نوجوان لڑکا باپ کے خیالوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ سوچتا، اگر یہ ساری دولت ضرورت مندوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیوایوں میں تقسیم کرنے کا تھا تو پھر کمایا کس لیے میرے باپ نے؟ نہ کماتا تو اچھا تھا۔ کیا یہ ساری دولت بانٹنے کے لیے کمایا ہے؟ میں بھی تو ان کا وارث ہوں، میرا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ اگر اسی طرح میرا باپ تقسیم کرتا رہے تو میرے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے؟ اس طرح تو ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ باپ بیٹے کے ارادوں کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت مرتبہ سمجھایا، اے میرے بیٹے، یہ دولت میری نہیں، یہ تو مجھے خدا نے دیا ہے۔ اگر وہ ہمیں دولت نہیں دیتا تو ہم آج ایک ایک روٹی کے لقمے کو ترستے۔ اور اے میرے بیٹے، دنیا کے مال پر تکبر مت کرو، مت بھولو کہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی لیے اس دولت کو یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں کے لیے اپنی دولت کو حصے کر لو، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ جو دولت دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ خبر میں جائے گا تو وہ صرف تیرے نامہ اعمال ہوں گے۔ ہم اپنی خبر میں کفن کے سوا کچھ نہیں لے جا سکتے۔ باپ اس بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہا، لیکن اس کے بیٹے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اس نوجوان کو دولت کا نشہ ایسا چڑھا تھا کہ اس کو سمجھانا مشکل تھا۔ باپ کی نصیحتیں بیٹے پر اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا، باپ سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے باوجود بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ باپ جان گیا۔ ایک دن باپ نے اپنے منشی کو بلایا۔ باپ جان گیا کہ میرا آخری وقت آیا ہے۔ اس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس منشی کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا منشی سے، یہ لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں ہو۔ جب میرے جنازے کو لوگ قبرستان میں لے کے جائیں گے، اس وقت یہ لفافہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ اور مرنے سے پہلے وہ باپ اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے یوں کہا، اے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی تیرے خواہشوں کو پورا کی ہے، لیکن میری ایک آخری تمنا ہے، آخری خواہش ہے۔ بیٹے نے کہا، بولیے بابا، کیا خواہش ہے آپ کی؟ بیٹے، جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانے موزے جو پھٹے ہوئے ہیں وہ پہنا کر مجھے دفن کر دینا۔ کفن کے ساتھ ساتھ میرے پیروں میں مجھے وہ پرانے موزے بھی پہنا دینا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو نے میری آخری خواہش پورا کرے گا، ضرور پورا کرے گا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا
کہ وہ ان کی یہ خواہش، آخری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اپنے باپ کو یقین دلایا۔ اس کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اسے غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ ساتھ بیٹے نے باپ کے خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازے کو قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے مولوی اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، مگر جب معلوم ہوا لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز پڑھانے سے سخت انکار کر دیا۔ مولوی نے اس بیٹے کو بلا کر کہا یہ تو شریعت کے بالکل خلاف ہے اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہذا میت سے موتیں نکالنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، وہ صاف انکار کر دیا۔ بیٹے نے اس مولوی سے کہا یہ تو میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مجھ سے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، لہذا میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں یہ بات ایک مسئلہ بن گیا۔ جنازے میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، نماز پڑھنے کی نیت سے جتنے بھی لوگ آئے تھے، سارے لوگ اس بیٹے کے پاس آتے اور سمجھانے لگتے کہ اس طرح نہ کرو، لیکن وہ بیٹا نہیں مانتا، کسی کی بات نہیں مانتا۔ اور لوگوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ نماز تو ضرور پڑھائیں گے، تمہارے باپ کی نماز، جنازہ نماز ضرور پڑھائیں گے، لیکن جو پیروں میں جو موزے ہیں اس کو اتار دو، پھر نماز جنازہ ہوگی۔ کسی نے بھی اس بیٹے کی بات کو نہیں مانا، ہر کسی نے یہی کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں کا اور علماء کا ہجوم جمع ہو گیا۔ اسی حالت میں منشی لوگوں کے صفوں کو چیر کر سامنے بڑھا، اس بیٹے کے پاس آیا، جس کا جنازہ تھا اس بیٹے کے پاس آیا۔ وہ منشی جو اپنے باپ کا منشی تھا، وہ بیٹے سے کہنے لگا تمہارے باپ نے مجھے خط دیا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میرا جنازہ قبرستان میں لے جایا جائے، جب میرا جنازہ قبرستان میں پہنچے اس وقت یہ لفافہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ منشی نے وہ خط اس نوجوان کو دیا۔ اس نوجوان نے وہ خط کو لیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے میرے بچے، میں اس شہر کا امیر ترین شخص ہوں، سب سے امیر انسان ہوں۔ اس شہر میں جتنا مال میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، مگر آج میں ان پرانے پھٹے موزوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے قبر میں سوائے کفن کے میرے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، وہ مال، وہ اسباب، جو کچھ میرے پاس دولت تھی، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میں ان ساری دولت کو یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صرف میں نہیں، جو بھی جائے گا اسی طرح جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تو پھٹے پرانے موزے بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اے میرے بچے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اے میرے بچے، میرے بعد
اس مال کو نیک کام میں خرچ کرنا اور دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اور میرے بچے، دولت خدا کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ خط کو پڑھا، زار و خطار رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کا لباس جو تھا وہ بھیگ گیا، اور اس نے باپ کے پیروں سے موزوں کو اتار دیا۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ باپ کی تدفین کے بعد اس نوجوان نے جتنا بھی مال بچا ہوا تھا، جتنی بھی دولت تھی، غریبوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں اس مال کو تقسیم کر دیا، اور اپنے پاس صرف رہنے کے لیے ایک جھوپڑی رکھا، ایک جھوپڑی بنایا جس میں وہ رہ سکے۔ سارا کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ کہانیاں، کچھ واقعات، کچھ حادثے گزر تو جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے اپنے ساتھ سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ اس کی قبر میں کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے کفن کے، اور سوائے کفن کے کوئی چیز اس کے قبر میں جاتے ہیں تو وہ اس کے نامہ اعمال